بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ معاملات یہ ہیں. ایک طرف تو ججز کی طرف سے معاملات آئے ہوئے ہیں اور 6 ججز نے جو تحریر کیا ہے، خط لکھا ہے، اس سے کافی ارتعاش پیدا ہو چکا ہے اور اس میں کچھ اور اہم ڈیولپمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ مختلف نوعیت کی خبریں چل رہی ہیں. ایک تو میں ذرا آپ کو حکومتی پوائنٹ آف ویو پہلے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ نقطہ نظر اور وہ خبریں جو ہیں وہ رہ نہ جائیں. گورنمنٹ سائڈ جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیں گے اور یہ ہم نے کمیشن پہ ہی جانا ہے اور کمیشن کے ذریعے ہی اس ساری بغاوت کو ہم کچل دیں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیویجول ایک ایک جج کو، آنریبل جج کو فون کیا گیا اور میٹنگ بھی کی گئی علیحدہ علیحدہ سے، اور کچھ ججز کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے. خاص طور پہ 2 ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ایک کو بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا گیا اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ کس چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کتنا آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے اور اس پہ بھی پیرلل یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ سائڈ کو یا ایگزیکٹو کو یا جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پہ انٹیلیجنس آپریٹرز کا، وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو وہ ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ججز والی سائڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بالکل بہت قوت اور عزم کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے وہ ساری گفتگو سن لی اور انہوں نے اس پہ مسکرا کے جواب دے دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر طرح کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس پہ کیا قربان کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی جاب قربان کر سکتے ہیں یا اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ وہ بجائے اس کے کہ ہم ذلت کے ساتھ جئیں تو عزت کی موت انہوں نے کہا وہ بہتر ہے اور عزت کے ساتھ جاب کرنی ہے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، کسی شخصیت کی غلامی نہیں کرنی اور ہم نے غلط فیصلے نہیں دینے. یہ 6 کے 6 آنریبل ججز کا ہے، کیونکہ ان کو الگ الگ میں آپ کو بتا دوں، ایک خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، ان کو الگ الگ بھی اپروچ کیا گیا اور وہ جو طریقہ ہوتا ہے ایک انویسٹیگیشن افسر کا، جو کہ بہت ہی تھکا ہوا افسر ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اے کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے وہ بی تو مان گیا ہے، بی نے کہا ہے مجھے سی نے ہمیں پریشرائز کیا ہے، سی نے کہا ہے ہمیں ڈی نے پریشرائز کیا ہے، میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں اس کی بہکاوے میں آ گیا. تو اس طرح کی حرکتیں بھی کی گئیں. لیکن جب اس کے بعد سب نے آپس میں نوٹس شیئر کیے، تو جب نوٹس شیئر کیے تو اس میں بات کھل گئی کہ یہ وہی کریکٹر ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کے درون خانہ تو ان کے کافی پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے اور اس کو قابو کر لیں گے، کیونکہ حکم حاکم ہے کہ اس بغاوت کو کچلا جائے اور اگر یہ بغاوت نہ کچلی گئی تو پھر آپ اپنی خیر منائیں. تو لہٰذا بہت ہی کروشل وقت ہے. لیکن آج جو پاکستان تحریک انصاف اور وکلا نے کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی ایک اچھا اقدام ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہی نہیں بلکہ سوائے ایک بار کونسل کے، پنجاب بار کونسل کے علاوہ باقی تمام بار کونسلز، تمام بار ایسوسیشنز جو ہیں وہ متحرک ہیں اور وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور ایک اور ہائی کورٹ، میں مینشن نہیں کروں گا کون سی ہائی کورٹ، ایک اور ہائی کورٹ سے اچھے خاصے جو ہیں ججز جو ہیں وہ تیار ہیں. اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی جو کہ ججز اس کو برداشت نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپیریئر جوڈیشری اس کو برداشت نہیں کرے گی اگر کوئی بھی ایسی حرکت کی گئی جو خلاف آئین ہو، جو خلاف قانون ہو. اور اسی لیے اس خط میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ جوڈیشل کنونشن بلائیں، تمام ملک بھر سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ مینشن کیا گیا، یہ تجویز دی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ
پورے ملک کا ایک جوڈیشل کنونشن بلائیں اور اس میں صرف سپیریئر کورٹس نہیں بلکہ اس میں ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ آ کے اپنے اپنے معاملات اپنے اپنے ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے کیونکہ وہ شیئر کریں، کیونکہ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ 8 فروری خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے لے کے آنورڈ اور 8 فروری کے بعد جو نتائج تبدیل کیے گئے اس میں بھی یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ان سے پسند کے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ تمام آنریبل ججز کو اس بات کا علم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ ہو یا بلوچستان یا پشاور ہائی کورٹ وہاں پہ بھی اور لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ بھی یہ مسائل موجود ہیں، اور لاہور سے تو ایک آنریبل جج نے استعفیٰ بھی دے دیا اور وہ بتا کے گئے کہ وہ کیوں دیا، لہٰذا یہ باقی ایک ہائی کورٹ کے اگر کوئی ایسی انہوں نے حرکت کی تو پھر ایک اور ہائی کورٹ سے آلموسٹ ان سے بھی ڈبل تعداد میں جو ہیں وہ آئیں گے جی، خطوط آئیں گے یا پھر کمپلینٹ آئے گی باقاعدہ طور پہ، اور جوڈیشری جو ہے وہ اب ذرا تھوڑی سی ایکٹیو ہو گئی ہے اور آنریبل ججز جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان وہ کمپرومائزڈ ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کو ایگزیکٹو کو جو سوٹ کرتا ہے، جو حکومت کو سوٹ کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں۔ اور جو ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ اور پلس یہ کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور شہریوں کے جان مال آبرو کا تحفظ، اور جو ایک جوڈیشری کی ایک اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور مزید کمپرومائز ہوگی اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھوں میں ہی یہ اختیار اور اقتدار رہا تو یہ مزید کمپرومائز ہوگی، کیونکہ وہ انہوں نے ایک سائڈ بالکل بند کر دی ہے اور وہ ایک تعصب پر مبنی جو ہے وہ اقدامات اور فیصلے اور کیے جا کر رہے ہیں، اور وہ میرٹ کو بھول بھال چکے ہیں اور وہ آئین کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اور خاص طور پہ میڈیا کمیونٹی میں جی یہ بات بہت زیادہ ہے کہ جو 58 اینکر پرسن اور جرنلسٹ کو جو ایف آئی اے نے نوٹس کیا، وہ نوٹس ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی اے نے وڈرا نہیں کیے، بلکہ صرف عارضی طور پہ ان کو کہا گیا کہ جی اس پہ آپ کوئی گرفتاری نہیں کریں گے، صرف گرفتاری سے روکا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات ابھی تک موجود ہیں۔ تو میڈیا کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو انہوں نے جج کیا تھا چیف جسٹس بننے سے پہلے، جو ان کا ایک پرسنالٹی انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی، وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلے اور وہ جا کے حکومت کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، حکومت کی جھولی میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ان کے ہوتے ہوئے جوڈیشری آزاد ہو سکتی ہے، آزادانہ فیصلے کر سکتی ہے، اور نہ ہی ان کے ہوتے ہوئے میڈیا جو ہے وہ عدالت پہ عدلیہ پہ بھروسہ کر سکتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ ہمیں ریلیف دیں گے، کیونکہ عمران ریاض کے معاملے میں بھی تو سب کو ہی پتا ہے کہ عمران ریاض کے معاملے میں تو انہوں نے یہ حرکت کرنی ہی نہیں تھی، لیکن اسد طور صاحب کے معاملے میں لوگوں کو توقع تھی کہ یہ کریں گے، یہ ایکٹ کریں گے اور اسد طور صاحب کے معاملے میں انٹروین کریں گے، لیکن قاضی صاحب نے اسد طور صاحب کو بھی ایگزیکٹو اور ان اتھارٹیز کے حوالے کر دیا جن کے سامنے قاضی صاحب شاید اب مجبور اور ہو چکے ہیں، محکوم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر 3 دن پہلے متی اللہ جان کے ساتھ انہوں نے کیا، متی کے ساتھ بھی انہوں نے وہی حرکت کی اور ان کو بھی بولنے نہیں دیا، اور پھر انہوں نے خاص طور پر ایک جملہ بولا، وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے بھی تو اس وقت پیٹیشن پہ سائن نہیں کیے تھے، یعنی کہ ایک پرانا جو ایک منتقم مزاج آدمی ہوتا ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے سکور برابر کر رہا ہے، اور وہ اپنے سکور برابر اس طرح کریں، اوپن کورٹ میں بیٹھ کے وہ اپنے سکور برابر کر رہے ہیں، اور وہ وکلا کی بھی انسلٹ کرتے ہیں۔ میڈیا کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی رہا، اور متی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حرکت کی، اور وکلا کے ساتھ تو کرتے ہی ہیں، اور کچھ فیصل صدیقی صاحب نے تو خیر ان کو واپس رسپونڈ بھی کیا تھا۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر وہ اپنے ساتھ ججز کو بھی کبھی 2 ججز کو بٹھاتے ہیں، وہ اگر اختلاف کرتے ہیں، ڈفر کرتے ہیں تو پھر بدل لیتے ہیں، تو اب وہ جونیئر موسٹ ججز کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ بہرحال
ये तो है इस वक्त की सिचुएशन जुडिशरी की हद तक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इक़दाम उठाया जी, उसके बाद और वकला तहरीक जो है वो एक सामने आ रही है और वकला तैयारी कर रहे हैं और वो इसको स्पेयर नहीं करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हर तरफ मामला जो हैं वो, और ये क्रेडिट जाता है जी इमरान खान साहब को, कैदी नंबर 804 को, जो 3 मुकदमात में सजा उनको हो चुकी है, बल्कि 3 से ज्यादा मुकदमात में सजा हो चुकी है। तोशाखाना में 2 दफा सजा हो चुकी है, साइफर में सजा हो चुकी है, इद्दत वाले मामला में सजा हो चुकी है, 9 मई की तलवार उन पर लटकाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जेल में बैठ के जब उनके इल्म में ये सारी बातें आई, उनको ब्रीफ किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये हमें क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा आज फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें दोनों ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफे का मुतालबा किया गया, काजी फायद ईसा साहब का और आमिर फारूक साहब का ये मुतालबा किया गया। और ये कहा गया है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो बराह रास्त सुने और इस इशू को टेकअप करे, और जो भी मामलात हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक अदालत को, अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जजिस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके बाद है जी अगला मामला जो है ये तो है एक तरफ इस जो हक और सच का अलम बुलंद किया है 6 ऑनरेबल जजेस ने। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट साइड पे। हुकूमत के भी जो है फॉर्म 47 की हुकूमत तो बना दी, शब भर में ताकत की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में जमहूरी और आईनी बन न सका। ना जमहूरी बन सके, ना आईनी बन सके, ना कानूनी बन सके, तो मन पापी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और अब आपस में इनके इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद वजीर दाखिला ये आए हुए हैं जी जन साहब की तरफ से, नामजद हैं नकवी साहब, वो वजीर दाखिला, उनको बनाना पड़ा और अब उनको सेनेटर भी बनाया जा रहा है नकवी साहब को। तो उनके अब वो अपनी पसंद के इंस्पेक्टर जनरल पंजाब को, आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब को वो लाना चाह रहे थे सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला। तो ये मामला आज कजिया हल नहीं हुआ, नकवी साहब इसमें कामयाब नहीं हो सके और आईजी पंजाब को वो सेक्रेटरी दाखिला नहीं बनवा सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी जगह सेक्रेटरी तिजारत को तब्दील करके उनको बना दिया है, अपनी पसंद के सेक्रेटरी को लेके आए हैं सेक्रेटरी दाखिला, क्योंकि सेक्रेटरी दाखिला के जरिए ही जो है वजारत दाखिला चलती है। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी पसंद के लेके आए हैं और उनके जरिए अब वो नकवी साहब पे नजर रखेंगे कि कोई देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि वजारत दाखिला के अंडर FIA होती है और दीगर तमाम रेंजर्स होती हैं, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये तगड़ी पोस्ट है अगर इसको अच्छे तरीके से चलाया जाए। अदरवाइज क्योंकि पंजाब में हुकूमत है इन्हीं की है और पंजाब में कंट्रोल करने के लिए पंजाब में जरूरत है कि वजीर दाखिला अपना होना चाहिए, तो वही सेक्रेटरी दाखिला के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो लिहाजा नकवी साहब को पहली पड़ी है जी बैकफुट पे जाना पड़ा, उनके नॉमिनी जो है वो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला नहीं बन सके, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब जो है। तो लिहाजा एक तो ये हुई है, नकवी साहब लूज कर गए हैं इस मामले में और शहबाज साहब जो हैं वो विनिंग पोजीशन पे आ गए हैं, उसके बाद विनर करार दिए गए हैं। दूसरा है आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पे जनाब नकवी साहब लाहौर से अपनी पसंद के आईजी ले आए हैं। इसमें नकवी साहब जीत गए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हार गए। लिहाजा ये लड़ाई चल रही थी एक तो, और इसको इस तरीके से हल किया गया है। और इसके अलावा जो मामलात हैं मजीद भी अभी चल रहे हैं, अभी वजारतों की अखाड़ पिछाड़ हो रही है, कलमदान लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, और फोन कॉल आ जाती है तो कलमदान तब्दील हो जाता है, फोन कॉल आ जाती है तो तगड़ी वजारतें दे दी जाती हैं और अच्छी कमज़ोर वजारतें बाकी कमज़ोर लोगों को दे दी जाती हैं। तो ये अभी तक सिलसिला चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और तो है नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब के झगड़े। अब शहबाज शरीफ साहब के जन साहब के साथ भी मामला चल रहे हैं और GHQ के साथ, और पहले भी ये हो चुका है, अब ये एक और वाक़या हो गया है। पहले वजीर खजाना जाहिर है वो नॉमिनी हैं GHQ के, जन साहब के नॉमिनी हैं,
وہ ان کے نامزد کردہ ہیں، اور وزیر خارجہ ڈار صاحب، اور ڈار صاحب کا جو دل دماغ ہر وقت وہ رہتا ہے وزارت خزانہ میں، وہ وہاں سے نکل نہیں پاتے، تو وہیں سے رہتا ہے، اور ہر چیز جب تک وہ 12-14 فون کر نہ لیں، کوئی 20-25 فون ان کو آ نہ جائیں وزارت داخلہ سے، ایف بی آر سے، وزارت خزانہ سے، ایف بی آر سے، مختلف محکموں سے، جب تک فون کالز نہ آ جائیں تب تک ان کو چین نہیں آتا۔ لہٰذا وہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن بہرحال ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب وہ وزیر خارجہ ہیں، لیکن وہ وزیر خارجہ ذہنی طور پہ، عملی طور پہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پہلے وہ آ گئے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے، وہ بن گئے تھے ممبر، وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور شہباز شریف صاحب سربراہ بن گئے، دونوں ہٹایا گیا، تو سارا کچھ وزیر خزانہ کے سپرد کیا گیا، کیونکہ انہی کے سپرد ہی کیا جانا تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا۔ اقتصادی رابطہ کونسل کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ وزیر خزانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ آئینی ادارہ ہے سی سی آئی، کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کی کونسل، یہ بھی 1973 کے آئین کے تحت مارز وجود میں آئی ہے، امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس میں اہم نوعیت کے معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ تو اس میں پہلی دفعہ اس میں وزیر خارجہ کو ممبر بنا دیا گیا ہے، اور وزیر خزانہ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کا مسئلہ جو ہے، کیونکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ پرچی ہے رائمنڈ کی، جاتی عمرہ کی، میاں صاحب کی، تو وہ ڈار صاحب کے ذریعے شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھنا چاہ رہے ہیں، اور مکمل طور پہ کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، پی ایم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھتے ہیں وہ ڈار صاحب کے ذریعے۔ تو شہباز صاحب ڈار صاحب سے ذرا خار کھاتے ہیں، اور دوسرا پنڈی میں بھی ڈار صاحب کے تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں، لہٰذا جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، ری نوٹیفائی کیا گیا ہے، پرائم منسٹر اس کے ہیڈ ہوں گے، اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل ہیں، جی بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے، سندھ کے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو اس میں ڈالا گیا ہے وزیر خزانہ کی جگہ، اور خواجہ آصف کو وزیر دفاع ان کو ڈالا گیا اس میں، اور اسی طریقے سے انجینئر امیر مقام ہیں ان کو بھی وہ اس میں اس کا ممبر بنایا گیا ہے۔ تو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں اگین جھگڑے چل رہے ہیں، اور جھگڑے بھی کافی زیادہ سیریس قسم کے ہیں۔ تو یہ ایک تشکیل نو کی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کا دل جو ہے وہ لگ نہیں رہا، ان کا دل وزارت خارجہ میں لگ نہیں رہا، اور وزارت خارجہ میں بھی بڑی بےزتی ہو رہی ہے ہماری، کیونکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ان سے ذاتی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے ان کی ورکنگ پہ، لیکن جب وزیر خارجہ کی بےزتی ہوگی تو وہ پھر پاکستان کی انسلٹ ہوتی ہے، ندامت پاکستان کی ہوتی ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، اور اگر ہمارے ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی بےزتی ہو، اس کو انڈرمائن کرے، اس کو پروٹوکول نہ دے، اس کو عزت نہ دے، اس کو رسپیکٹ نہ دے، تو افسوس ہوتا ہے، اور وہ ایک پورے ملک کا افسوس ہوتا ہے۔ تو ڈار صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ڈار صاحب بن بلائے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی میٹنگز نہیں ہوتی، اور جب میٹنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر یہ تیسرے اور چوتھے درجے کے افسروں سے مل کر خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی جان چھڑواتے ہیں کہ بن بلائے آ گئے ہیں تو لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک ہوا، اور یہ ایک جگہ سے زیادہ جگہ پہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اور ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کام کیا ہے، افطار ڈنر کا اہتمام کیا، اور یہ آج ہی رپورٹ ہوا ہے، افطار ڈنر میں دیگر ممالک کے تمام سفیر تشریف لائے، لیکن بھارتی ناظم امور کو بلایا گیا تھا وہ نہیں آئے، اور انہوں نے اس جو فارن منسٹر ہمارے خارجہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بلایا تھا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم اور غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر تھا، وزیر اعظم صاحب بھی ادھر موجود تھے، لیکن تمام سفیر آئے، تمام سفارتکار آئے، تمام ملکوں سے نمائندگی تھی، لیکن بھارت سے نہیں تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے ڈار صاحب نے از خود ایک خوش کرنے کے لیے، بڑے میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے، سجن جندال کو خوش کرنے کے لیے ایک انہوں نے یک طرفہ طور پہ بغیر کسی ہوم ورک کے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیار ہیں۔ تو ان کا یہ جواب، بھارت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ افطار ڈنر پہ نہیں آئے ان کے اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور، اور انہوں نے
معذرت فرما لی، بلکہ معذرت بھی نہیں کی، آئے نہیں تو معذرت کون سی، تو یہ بھی ہوا ہے۔ تو ڈار صاحب اس طریقے سے خود بھی ہو رہے ہیں بے عزت، اور پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو بھی وہ رسوا کر رہے ہیں، اور انسلٹ امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ذرا ڈار صاحب کو ذرا تھوڑا سا ہو جانا چاہیے، بلند ان ساری چیزوں سے ہو جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جناب یہ سارے معاملات جو ہیں اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ پاکستان کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، اس وقت وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے جی ججز کے حوالے سے، اور وہی میں نے جو آپ کو بتایا کہ بہت سارے ججز کو کیا جا رہا ہے کہ وہ ججز جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور اب یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں آگے اس معاملے میں کیسے بڑھتا ہے اور کیا چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو، کافی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں، باقی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ باقی باتیں کریں گے، اور یہ ساری کریں گے۔ تو ایک اور بھی آیا جی کہ ایک اور صحافی بھی جو ہیں وہ بھی شکار ہو گئے ہیں کیمرے کا، ویڈیو ریکارڈنگ کا، ایک اور صحافی بھی شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ کون سے صحافی ہیں جب پتہ چلے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی ہے خبر، لیکن کوئی میچور ہوتی ہے تو آپ سے کریں گے۔ تو بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔